أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاءه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تدار والدة بوالدها لا تدار والدة بوالدها ولا مولود له بوالده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالی احکامات عطا فرما رہے ہیں بچوں کے دودھ پلانے کے بارے میں، کیونکہ پیچھے ذکر طلاق کا آیا ہے۔ اب یہاں پر اس کا بھی ذکر ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے اور بچے بھی ہوں، بچہ ہو گیا اور اس کو دودھ بھی پلانا ہے، اس کی بھی بات آ جائے گی۔ تو اس میں دودھ پلانے کا ذکر ہے۔ بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی خوراک دودھ ہوتا ہے، تو دودھ پلانے کا ذکر اس میں موجود ہے۔ تو ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پھر سمجھ آ جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والوالدات، والدات یعنی مائیں جو ہیں، یردینا دودھ پلائیں، والوالدات اور مائیں دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، حولینی 2 سال تک، کاملینی مکمل، پورے کامل یعنی کہ پورے 2 سال تک، یعنی پورے 2 سال مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ لمن ارادہ ان یتم رضاء، لمن اور جو کوئی ارادہ ارادہ کر لے، ان یتم کہ وہ پوری کریں گے، رضاء یعنی اس رضاعت کو، رضاعت یعنی کہ اس دودھ پلانے کی مدت کو، یعنی جو بھی ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اس دودھ پلانے کی مدت کو پورا کریں گے، تو پھر اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ، اور اس پر جس کا بچہ ہو، لہو یعنی اس پر، رزق ہونا تو وہ رزق دے گا یعنی کھانا وغیرہ دے گا، وکسوت ہونا اور کپڑے یا لباس بھی دے گا، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جو اگر یہاں پر دودھ پلانے والی جو ہوگی، یہاں پر اس آیت کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے والی اگر تو وہ
ماں ہے اور نکاح کے اندر ہے تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بیوی ہے، تو پھر اس کو تو نان نفقہ خرچہ وغیرہ کپڑے روٹی سب کچھ ملتی رہتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے طلاق ہوئی، اب بچہ پیدا ہو گیا عدت کے دوران یا پہلے بچہ پیدا ہو گیا اور وہ دودھ پی رہا تھا، طلاق ہو گئی، اب دودھ پلانے کے لیے ماں جو ہے اب طلاق یافتہ ہو گئی ہے، اب طلاق یافتہ ماں جو ہے وہ اگر بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یہ آیت کا حصہ کہ وہ علل مولودی، اور اگر جس کا یعنی بچہ ہو، یعنی باپ جو بچے کا ہوگا، لہو اس پر رزق ہننا، وہ کھانا دے گا، وہ کسوت ہننا، اور کپڑے لباس وغیرہ بھی دے گا اس کو، جو اس کی دودھ پلانے والی ماں ہے اس کو کھانا بھی دے گا، اس کو کپڑے بھی دے گا، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جو اس کے دستور وقت کے مطابق، دستور سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنی اوقات کے مطابق، اپنے کمائی کے مطابق جتنے وہ دے سکتا ہے، یعنی یہ ہے کہ اگر غریب ہے تو اپنے حساب سے دے گا، امیر ہے تو اپنے حساب سے دے گا، تو وہ یعنی اپنے حساب کے مطابق اور دستور کے مطابق جو ماحول اور شریعت کے مطابق ہے تو وہ اس کو کھانا وغیرہ بھی دے گا اور کپڑے یا لباس وغیرہ بھی دے گا اس عورت کو جو دودھ پلائے گی، جو کہ طلاق یافتہ اب ہو گئی ہے، تو وہ اس کو یہ دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ وہ علل مولود، اور جو اس بچے کا باپ ہوگا، لہو رزق ہننا، وہ رزق دے گا، وہ کھانا وغیرہ دے گا، اور وہ کسوت ہننا، اور کپڑے بھی دے گا، لباس بھی دے گا، بالمعروف دستور کے مطابق اس کو جو اس کی دودھ پلانے والی ماں ہے، کیونکہ اب وہ طلاق کے بعد دودھ پلائے گی تو اس کو یہ کھانا خوراک وغیرہ اور اس کے کپڑے وغیرہ اب اس باپ کو دینے پڑیں گے جس نے اس کو طلاق دی، اور اب وہ بچے کو دودھ جب تک پلائے گی تو یہ اس کو کھانا بھی دیتا رہے گا اور کپڑے بھی دے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے لا تکلفو، لا تکلفو، تکلف کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا، تکلیف نہیں دی جائے گی، لا تکلف، تکلیف نہیں دی جائے گی، نفس کسی جان کو، الا وسعہا، اس کی برداشت سے جو زیادہ ہو، یعنی جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ماں ہے یا باپ ہے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، نہ ماں جو ہے وہ باپ کو کچھ ایسی بات کرے گی جس سے تکلیف ہو، یا باپ ماں کو، دودھ پلانے والی کو کچھ کہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے سب کو اپنے یعنی دائرے میں رہ کر اپنے طریقے سے، آسن طریقے سے دودھ پلانے کا جو کام ہے یہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتا لا تدارا، لا تدارا، نقصان نہیں کیا جائے گا، والدہ تم، والدہ، والدہ کا مطلب ہے کہ وہ جو ماں ہے اس کو، لا تدارا، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، والدہ تن، والدہ کو، بے والدہا، بے والدہا یعنی وہ جو بچے کے سبب، بچے کے سبب جو ہے وہ ماں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یعنی ماں کو یہ کہا جائے اگر اس کو یعنی خامد جو ہے اس کو کپڑے بھی نہ دے، یا اس کو کھانا وغیرہ خوراک وغیرہ نہ دے، اور ساتھ کہے جی جس کو دودھ پلا رہی وہ تیرا ہی تو بیٹا ہے، یا تیری ہی تو بیٹی ہے، تیری ہی تو اولاد ہے، تو اگر تو اس کو پلا رہے گی تو کیا ہوا، تو یہ اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے حساب سے اس کو روٹی بھی دے گا، اس کا لباس بھی دے گا اور دستور کے مطابق، اور یہ اگر اس کو کہے کہ میں تو نہ لباس دیتا ہوں، نہ روٹی دیتا ہوں، نہ کچھ دیتا ہوں، وہ بھی تو تیرا بیٹا یا بیٹی ہے جو اس کو دودھ پلا رہی ہے تو پلا دے، تو اس طرح سے اگر کہے گا تو یہ اس کا نقصان ہے، یہ اس بندے کے لیے گناہ لکھا جائے گا اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اس سے پھر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تدارا، اس کو نقصان، ماں کو، لا تدارا والدتن، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، بے والدہا، اس بچے کے سبب، بچے کے سبب سے یعنی والدہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ولا مولود لہو بے والدہی، آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ،
ولا مولود لہو، اور نہ بچے کے باپ کو، لوالدہی، اس کے بچے کے سبب، یعنی اب باپ جو ہے نا، باپ کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ اب یہ جو ماں دودھ پلا رہی ہے، اس کو یہ نہ کہے، اس کو نقصان پہنچانا کیا ہے کہ اس کے جو ہے نا خوراک اور لباس جو ہے وہ اگر بنتا ہے، یہ اس کو زیادہ فرمائش نہ کرے کہ مجھے جو ہے نا بہت چیز بھی لے دو، اتنا خوراک میری، اتنے پیسے دے دو، نان نفقہ میرا اتنا دے دو، اور مجھے جو ہے نا وہ اپنا کپڑے بھی اتنے فیشن والے فلاں فلاں دے دو۔ اس طرح اس کو، اس کے پاس نہ ہو گنجائش، اور یہ اس کو اتنا وہ کرے، فرمائش کرے، تو یہ اس پر زیادتی ہے، اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اس کو یہ کہے کہ ولا مولود لہو بوالدہی، یعنی اس کے بچے کے سبب، یعنی بچے کے سبب باپ کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی اس کو یہ کہے کہ یہ بھی تو تیرا بیٹا ہے، یہ تو تیری بیٹی ہے، میں اسی کو دودھ پلا رہی ہوں نا، تو لہذا تیرا حق بنتا ہے کہ تو خرچہ پورا کرے، تو مجھے بھی کھلا پلا، اور وہ جو ہے کپڑے بھی دے، اس کے بھی دے، مجھے بھی دے، مجھے اتنا کچھ دے، اتنا سے پورا ہوتا ہے، یہ تھوڑا نہیں تھوڑا دیتا ہے، تو اتنا کرتا ہے، اس کو بڑا تنگ کرے یا اس طرح کرے عورت، تو یہ بھی اللہ فرماتا ہے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر عورت ایسا کرے گی تو قیامت کے دن وہ بھی نقصان میں ہوگی اور اللہ کے حضور سزا پائے گی۔ تو یہ والا اللہ تعالیٰ نے دونوں کا فرما دیا کہ نہ باپ جو ہے اس ماں کو جو دودھ پلانے والی ہے اس کو تنگ کرے، اس کو نقصان پہنچائے، اور یہ اس کو کہہ کر کہ یہ تیرا ہی تو بچہ ہے، اور نہ ماں جو ہے وہ اپنے خامند کو، جو پرانا خامند ہے اس کا، جس کے ساتھ اس کا نکاح تھا، اب طلاق ہو گئی، اس کو کہے جی یہ تیرا ہی تو بچہ ہے، اور اس کا میں اسی کا دودھ پلا رہی ہوں، اس کا میں سب کچھ کر رہی ہوں، تو مجھے اتنا دے، اتنا کم دے رہا ہے، تو اتنا اس کو تنگ کرے، تو یہ بھی اللہ نے فرمایا یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ ولا مولود لہو بے والدہی، اور نہ بچے کی وجہ سے والد کو تکلیف دی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، علی الوارث، اور جو وارث ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ بچہ جو ہے اس کے اس کا باپ جو ہے فوت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے جو وارث ہیں، وہ جو وارث ہیں مثل ذالک، اسی کی مثال، یعنی جس طرح یہ وارث جو ہے اگر کسی عورت سے دودھ پلائیں گے یا اس کی متعلقہ بیوی سے، تو وارث جو ہوگا، یعنی وارث جیسے اگر اس بچے کا دادا ہوگا یا دادی ہوگی یا نانی ہوگی یا کوئی ایسے، یعنی کہ یا ماموں ہوگا یا کوئی چچا ہوگا، یا اس طرح جو وارث ہیں بچے کے، وہ پھر اس کو دودھ پلانے والی کو اسی طرح سے وہ اس کو کھانا بھی دیں گے اور اس کو کپڑے بھی دیں گے، تو لباس بھی دیں گے۔ تو یہ وارثوں کو دینا پڑے گا اگر بچے کا والد فوت ہو گیا ہو، تو پھر وارث یہ دودھ پلانے کا وہ جو ہے اس کو وہ خرچہ وغیرہ اس عورت کو دیں گے اور کپڑے بھی دیں گے، تو کھانا، یعنی کہ کھانا اور خرچے تو اس دستور کے مطابق اس سے بات چیت کر لیں گے، وہ اتنا اس کو دیں گے، تو وہ اتنے میں پھر اس کو یہ ان کا حق بن جائے گا دینا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، تو اسی کی مثال جس طرح انہوں نے دینا ہے، تو اسی طرح وارث دیں گے اگر بچے کا باپ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، تو پھر اس کو دودھ پلانے کا خرچہ وغیرہ جو عورت پلائے گی اس کو، یعنی کہ وہ جو ہے وارث دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر ارادہ کر لیں، فصالاً، ارشاد ہوتا ہے فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر ارادہ کر لیں، فصالاً یعنی دودھ چھڑانے کا، انترادن آپس میں رضامندی سے، منہما یعنی آپس میں، یعنی میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں رضامندی ہو جاتی ہے کہ بھئی اب بچے کو دودھ چھڑا لیں، یعنی اب، یعنی جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ رعایت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ جو ہے نا ارادہ کر لیتے ہیں کہ آپس میں رضامندی سے کہ بچے کا اب دودھ نہیں پلانا، کیونکہ اب بچہ جو ہے یا تو دودھ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو اب وہ دوسرے کھانے پلانا چاہتے ہیں ٹھوس غذا پر، یا اس طرح کی بات ہے، تو وہ آپس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لے، انترادن آپس میں رضامندی سے، مینہما یعنی آپس میں دونوں ماں باپ جو ہیں، تو پھر کیا ہے وَتَشَاوُرٍ،
اور باہمی मशवरे से, यानी आपस में मशवरा करके आपस में रजामंदी से अगर वो बच्चे का दूध छुड़ाने का फैसला कर लेते हैं, फला जुनाह अलैहिमा, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। तो इसका मतलब है 2 साल से पहले भी अगर छुड़ाना चाहते हैं तो दूध छुड़ा सकते हैं, अगर वो आपस में फैसला कर देते हैं, मशवरा कर लेते हैं, रजामंदी हो जाती है, और फिर अगर वो दूध छुड़ाना चाहते हैं छुड़ा दें। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया कि ठीक है, छुड़ा सकते हैं। तो ये अल्लाह का, यानी अल्लाह ताला की तरफ से एक रियायत आ गई उनको। आगे अल्लाह फरमाता है व इन अरदतुम, और अगर तुम चाहो, अन तस्तरदिउ, कि अपनी औलाद को दूध पिलाओ, औलादकुम यानी अपनी औलाद को, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी औलाद को दूध पिलाओ, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, इज़ा सल्लम तुम, अगर तुम उनको हवाले कर दो, मा आताए तुम, जो तुमने देना ठहराया था, बिल मारूफ दस्तूर के मुताबिक। यानी यहाँ पर इरशाद क्या हुआ कि अल्लाह फरमाता है व इन अरद तुम अन तस्तरदिउ, अगर तुम अगर यहाँ पर जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अगर बंदा कोई मियाँ बीवी है और वो बच्चे को दूध पिलाना चाहते हैं किसी और औरत से, यानी जैसे होता है ना, माँ का दूध बच्चे के मुआफिक नहीं है और बच्चे की सेहत के लिए बेहतर नहीं है, तो और किसी का दूध पिलाना चाहते हैं, तो आपस में इरादा हो जाता है कि किसी और औरत से दूध पिलवाते हैं। तो फिर हुक्म क्या है कि अल्लाह फरमाता है फ़ला जुनाह अलैकुम, तो उनके लिए ये गुनाह नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। इज़ा सल्लम तुम माँ आते तुम, अल्लाह फरमाता है फिर यह है कि तुम उसको हवाले कर दो, फिर क्या करो, माँ आते तुम बिल मारूफ, फिर उसके साथ मुका कर लो कि भाई तूने दूध पिलाना है हमारे बच्चे को, तो कितना पैसे लेगी, या कितना खर्चा लेगी, या कितना नान नफका और कितना लिबास या कपड़े या कोई चीज़ जो भी है, उसके साथ एक मुका कर लेंगे। फिर वो जो है ना, माँ आताए तुम, फिर उसको जो ठहराया है उसके साथ बिल मारूफ, वो दस्तूर के मुताबिक, अपने एग्रीमेंट के मुताबिक उसको हवाले कर देंगे, यानी कि दूध पिलाने का मुआवजा दे देंगे। तो इस नियत पर अगर किसी और औरत से दूध पिलाने का प्रोग्राम बनाया है, तो फिर उसके साथ जो मुआहदा हुआ कि इतना पैसे देंगे तो इस तरह दूध पिलाएगी, तो इतना अरसा पिलाएगी, तो वो सारा मुआहदा हो जाता है, तो दस्तूर के मुताबिक उसके पैसे उसको अदा कर देंगे। तो इस तरह का अगर आपस में मशवरा हो जाता है, फैसला हो जाता है, इस तरह राज़ी हो जाते हैं, तो अल्लाह फरमाता है ये गुनाह नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता है वत्तकुल्लाह, आगे अल्लाह फरमाता है फिर अल्लाह से डरते रहो। यानी ये है कि ये अल्लाह जो भी काम दूध पिलाने का बच्चे की, क्योंकि खुराक दूध ही होता है ना, तो बच्चा एक मासूम होता है, उसको वो खुद तो नहीं कहता कि मुझे भूख लग रही है, बल्कि रोता है, बच्चे को तकलीफ़ होती है, बच्चा रोता है, तो अल्लाह ताला बच्चे की बात को सुनता है। हम तो नहीं समझते कि बच्चा रो रहा है, उसको भूख लग रही है, लेकिन अल्लाह को तो मालूम है। तो इसलिए फरिश्ते उसके बैठे हैं, वो उसके बच्चे की आवाज़ को सुनते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, वो क्या चाहता है उसकी चाहत को सुनते हैं, वो भूखा है तो उसकी भूख को सुनते हैं। तो अल्लाह ने इसलिए फरमाया कि उसकी खाने पीने का, दूध का, यानी कि इंतज़ाम करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम तो खाना खा के अपना पेट भर लेते हो ना, तुम अपने आप को सैर कर लेते हो, लेकिन वो जो बच्चा है अगर उसकी भूख का, उसके खाने पीने का यानी दूध का इंतज़ाम नहीं करोगे, और अगर तुमने किया तो उसको मुआवजा सही नहीं दोगे, तो उसका असर बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है इंसाफ के साथ सारे मामलात हल करो, और इस तरह से बच्चे का जो खुराक, उसकी दूध है, उसका इंतज़ाम करो, और ये सोचो कि अल्लाह जानता है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। वालमू, और जान लो, अन अल्लाह, बेशक के अल्लाह ताला, बिमा तामलूना बसीर, के जो तुम करते हो, बसीर यानी अल्लाह उसको देख रहा है। तो अल्लाह के सामने है सब कुछ, अल्लाह सब चीज़ों को देख रहा है। इसलिए होशियारी से काम लेना है, समझ के काम लेना है, जो भी काम करना है अल्लाह सब को जानता है।
تو یہاں پر ارشاد یہ ہوا کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس صورت میں کہ بچے کے باپ جو ہیں وہ اگر وہ ماں جو ہے وہ اگر نکاح میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے الحمدللہ، وہ تو اس کو کسی باپ سے کسی خرچے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باپ تو پھر وہ سب کچھ تو خرچہ وغیرہ اس کو دیتا رہتا ہے، وہ تو اس کی بیوی جو ہے اس کا نان نفقہ اس کا سب کچھ وہ چلتا ہے۔ لیکن اگر وہ طلاق ہو جاتی ہے اس کو، تو طلاق شدہ ہو گئی، تو اب وہ بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ طلب کر سکتی ہے۔ تو وہ اس کو پھر باپ جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، کپڑے بھی دینے پڑیں گے اور اس کو خوراک بھی دینی پڑے گی، کھانا اور کپڑا دینا پڑے گا۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے اس کو تکلیف نہیں دے گا کہ اس کو بھئی اگر کسی چیز کی کمی کرے اور کہے کہ نہیں جی یہ تو تیرا اپنا ہی بیٹا ہے تو پلا رہی ہے تو کیا ہوگی ابلا، اس طرح نہیں کہے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا کہ اس کی جو برداشت سے زیادہ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اسی طرح نہ جو ماں ہے وہ بھی بوجھ نہیں ڈالے گی کہ اپنے وہ جو خامد پرانا جس سے اس نے طلاق ہو گئی یا اس طرح بچے کو اب دودھ پلا رہی ہے، وہ کہے نہیں جی میں اتنے میں دودھ پلاؤں گی، اتنا پیسے دینے پڑیں گے، اتنا خرچ، جب کہ وہ زیادہ مانگے اور بندے کو تنگ کرے، اور اس طرح سے یہ بھی اللہ نے منع فرمایا۔ تو بچہ اس کو کہے یہ بچہ تیرا ہی تو ہے، اس طرح کر کے تو یہ بچے کی وجہ سے ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ تو دودھ پلانے والی کا حق جو ہے وہ بچے کے باپ کے سر پر ہوتا ہے، باپ جو ہے اس کا حق ادا کرتا ہے، یعنی اس کی خوراک بھی دیتا ہے اور اس کا جو ہے کپڑے وغیرہ بھی دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو بچہ یتیم ہو گیا، تو پھر اس کے ورثہ جو ہیں جیسے وارث دادا ہو گیا، دادی ہو گئی، یا نانا نانی ہو گئی، یا چچا ہو گئے، یا ماموں ہو گئے، تو وہ بچے کے وارث ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ بچے کا انتظام کریں گے، دودھ کا کسی عورت سے وہ پلائیں گے، تو پھر اس کو بھی وہ خوراک بھی دیں گے، کپڑے بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ مکا کر لیں گے بھئی اتنا تو نے بچے کو دودھ پلانا ہے، کتنا خرچہ دے گی، تو وہ اس کو پھر وہ دستور کے مطابق جو ماحول جو معاہدہ ہوگا اس کے مطابق وہ ادا کر دیں گے۔ تو اس طرح باہمی رضامندی سے مشورے سے آپس میں جو حل کر لیں گے معاملے کو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو اس طرح سے جو معاوضہ طے ہو جاتا ہے پھر اس کو ادا کر دیا جاتا ہے، تو اس کا بچے کی زندگی پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ آپ دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور وہ کھانے پینے کی چیز ہے، اگر آپ اس کے پیسے نہ دیں تو وہ تو آپ کے اوپر حرام ہوگی، اور اگر کھائیں گے تو آپ اپنے پیٹ میں حرام بھریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی عورت سے دودھ پلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جی نہیں جی وہ تیرا ہی بیٹا ہے، اور جو ہے جب کہ اس کو طلاق ہو گئی ہو عورت کو، تو وہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ یا بیٹی ہو وہ باپ کے ہوتے ہیں، اولاد ہمیشہ باپ کی ہوتی ہے۔ اور جو ہے عورت جو ہے وہ دودھ پلا سکتی ہے، اس کے بعد جو اولاد اصل جو ہے وہ باپ کی ہوتی ہے شریعت کے مطابق، یہ ہے۔ تو اس وجہ سے معروف طریقے سے جو اس کا خرچہ ہوتا ہے دودھ پلانے کا وہ ادا کر دینا چاہیے۔ اس طرح وہ بچے کا دودھ اور رزق حلال بن جاتا ہے، تو بچے کے اندر جو ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے، اس کا ایمان بھی بنتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اثرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں جان رہا ہوں جو تم کر رہے ہو، میں ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ہمیں فرما دیا ہے کہ تم ہوشیار ہو جاؤ کہ میں سب کچھ جان رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ رضاعت کا بیان ہو گیا۔ رضاعت کسی کو کہتے ہیں دودھ پلانے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو حکم دے دیا بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، ہر ماں کو یہ حکم ہے۔ دودھ پلانا بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ 2 سال تک دودھ پلانے کو اس نے ہائیلی ریکمینڈ کیا ہے، یعنی کہے کہ 2 سال تک عورت جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ بچوں کی ابتدائی نشو و نما جو ہوتی ہے اور ماں کی اپنی صحت جو ہوتی ہے، دونوں کے لیے دودھ پلانا بہت مفید ہے۔ یعنی اس سے فائدہ ماں کو بھی ہوتا ہے اور بچے کے بھی ہوتا ہے۔ بچے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ماں کا پہلا دودھ نکلتا ہے جب برتھ کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد جو دودھ نکلتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہارمون اور ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ یعنی ایک قسم کا جیسے ویکسین ہوتی ہے یا
اینٹی بایوٹکس ہوتی ہے یا ایسی چیز، اس طرح کی چیز وہ عمل کرتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ ہر قسم کے وائرس کے بیماری سے اور بیکٹیریا کی بیماری سے وہ بچ جاتا ہے، یعنی ایک قسم کا وائرس اور بیکٹیریا کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے وہ اس کا ایک قسم کا علاج ہو جاتا ہے اگر وہ ماں کا دودھ جو پہلے نکلتا ہے وہ پی لے۔ تو اسی طرح سے جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اسے استھما بھی نہیں ہوتا، اس کو کسی قسم کی الرجی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ دودھ نہیں پلاتی اور وہی دودھ جو پہلے اس کے اندر سے نکلنا تھا، بچے کو جانا تھا، اگر وہ دودھ اس کے اندر رہ گیا تو وہ عورت الرجیز میں پڑ جاتی ہے، اس کو مختلف قسم کی الرجیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر جو ہے نا استھما بھی پاسبل ہے اس کو۔ اور اس طرح سے اگر عورت وہ دودھ پلا لے گی، وہ وہ جو ہے تو بچہ جو ہے وہ جب دودھ پی لے گا اس کے اندر سے دودھ نکل کر بچے کو جائے گا، تو عورت بھی ہر قسم کی الرجی سے محفوظ ہو جائے گی، استما اور سانس کی بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائے گی، تو عورت کو بھی دودھ پلانے کا اتنا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے اگر وہ جو بچہ ہے، بچے کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایئر انفیکشن ہو جاتا ہے، یعنی کان میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا اس کی سانس کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، یا اس کو جلاب لگ جاتے ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے، تو بچہ جب دودھ پیے گا نا، جو پہلا دودھ عورت کا نکلتا ہے تو وہ پیے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو نہ کان کا درد ہوگا اور نہ ہی اس کی سانس کی بیماریاں ہوں گی اور نہ بچے کو جلاب لگیں گے، تو یہ جو ڈائریا سے بھی محفوظ ہو جائے گا، تو یہ بچوں کا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے میں نے بتا دی ہے کہ یہ ریسرچ ساری ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کی ہے اور بہت سارے اور اداروں نے کی ہے، تو یہ میں ان کی سب کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بچوں کو اس سے ضروری اجزاء بھی مل جاتے ہیں، یعنی ماں کے دودھ میں بہت سارے وٹامن ہوتے ہیں، پروٹین ہوتی ہے، فیٹ ہوتی ہے، ہر چیز جو بچے کو غذا میں چاہیے سب کی سب ماں کے دودھ میں اللہ نے وہ بنا دی ہے، رکھ دی ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ وہ دودھ ہر صورت پلائے، اور اب دیکھیں کہ 2 سال تک، اب وہ موجودہ انگریزوں نے بھی جتنی ریسرچ کی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ 2 سال تک دودھ پلانا بچے کی صحت کا ضامن ہے، اور اس کی بچہ بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اس پر ہو جاتی ہے۔ تو بچے کو فارمولہ دودھ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو اس میں ایک چیز اور جو ابھی ایک ریسنٹ جو ریسرچ ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بچے چھوٹے ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ ذہانت ان کے اندر آتی، یعنی ذہین ہوتے ہیں، اور ان کا جسم متوازن رہتا ہے، اور جو ہے اور نہ وہ جب پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد جب بچوں کا وزن جو ہے نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے بلکہ توازن رہتا ہے، اور بچے اچانک جو سڈن ڈیتھ ہوتی ہے اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بچوں کو ہوتی ہے۔ اس میں ایک چیز اور ابھی جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پریونشن آف سڈز کا مطلب سڈن انفینٹ ڈیتھ سینڈروم، یعنی بچوں کو جو اچانک موت کسی طرح سے ہوتی ہے وہ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ماں کے جو دودھ ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے وٹامن اور ایسی ویکسین اور ایسی یوں سمجھیں کہ چیزیں رکھی ہیں جس سے بچے کے اندر جو ہے وہ ایسے کیمیکل ریئیکشن جو کہ بچے کی زندگی کو ختم کر سکتے ہیں، وہ اس سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ گویا ماں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی زندگی اور صحت اور شفا رکھی ہے، اس لیے ماں کو دودھ ضرور پلانا چاہیے۔ دودھ پلانے کے بڑے فائدے ہیں۔ ماؤں کو 2 سال تک دودھ پلانے کا جیسے حکم ہے تو یہ دستور کے مطابق پلایا جائے، اور 2 سال ضرور پلایا جائے۔ اگر ماں باپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو اگر دودھ پلانا یعنی اب ضروری نہیں ہے، یا کوئی کمی بیشی اس کی کرنی ہے، یا اس کی وجہ کوئی ہے خاص وجہ، تو پھر اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 2 سال کی بجائے 1.5 سال میں، یا اس طرح سے وہ آپس میں مشورے کے ساتھ اس کو کم و بیش کر سکتے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی کسی عورت سے دودھ پلوانا ہوگا تو پھر اس کو خوراک اور کپڑے وغیرہ دینے پڑیں گے۔ تو اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر صورت میں ماننا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر دونوں ماں باپ باہمی رضامندی اور مشورے سے فیصلہ کر لیتے ہیں تو 2 سال سے کم عرصے میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ دودھ چھڑا لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، چھڑا سکتے ہیں۔ اور
اپنے بچے کو اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی اور عورت کا دودھ پلانا ہے تو وہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ مکمکا کر لیں گے کہ اس کو کتنا بچے کے دودھ پلانے کا معاوضہ دیں گے، کیونکہ معاوضہ جو ہوتا ہے وہ جیسے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں کسی دکان سے تو اس کے پیسے دیتے ہیں، ورنہ وہ چیز آپ پر حرام ہوتی ہے، اسی طرح وہ بچے کے پیٹ میں جو دودھ جائے گا اگر معاوضہ دیں گے تو وہ حلال جائے گا، تو حلال رزق اس کے لیے ہو جائے گا، تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو دودھ پلانے کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دیا ہے، تاکہ یہ جو آپس میں جھگڑے اور فساد دودھ پلانے کے معاملے میں ہوتے ہیں اس سے بندہ بچ جائے اور ماحول جو اسلامی معاشرے میں پرسکون ہو جائے۔ تو ایک چیز اور بھی ہے، دودھ پلانا ماں پر واجب ہوتا ہے۔ اگر واجب جیسے فرض ہوتا ہے، اگر اپنی ماں ہے تو جیسے کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی اصل ماں ہے جس نے بچہ پیدا کیا ہے، تو اس کے اوپر دودھ پلانا بچے کو واجب ہوتا ہے۔ تو اگر نہیں پلائے گی تو قیامت کے دن سزا پائے گی۔ ہاں، اس میں ایک چیز ہے، اگر اس کا دودھ جو ہے کوئی عذر ہے، یعنی اس کا دودھ وہ موافق نہیں ہے بچے کے موافق نہیں ہے، تو پھر وہ کسی اور سے دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی وہ اگر ناراضگی کرتی ہے یا وہ ضد سے نہیں پلاتی یا اپنے فیشن اور اپنے دوسری چیزوں میں میری باڈی خراب ہو جائے گی، میرا فلاں چیز ہوئے گا جیسے کہ آج کل عورتیں کرتی ہیں، تو اس طرح کی وجہ سے پھر وہ گناہ گار ہوگی اور قیامت کے دن جو ہے سزا پائے گی، اس لیے کہ دودھ اللہ نے بچے کی خوراک جو تھی اس کے اندر رکھی تھی اللہ نے، اور اس نے اس کو آگے ڈیلیور نہیں کیا، آگے نہیں پہنچایا، تو وہ گناہ گار ہوگی۔ دودھ پلانے پر شوہر سے اجرت اور معاوضہ وہ نہیں لے سکتی اگر وہ بیوی ہے، اگر طلاق ہو گئی ہے تو پھر وہ لے سکتی ہے۔ تو اس طرح سے نکاح میں رہتے ہوئے عورت پر یہ گویا فرض ہے اور کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ تو دودھ پلانے کا جو ہے معاوضہ صرف وہ عورت کر سکتی ہے، مطالبہ اس کا جو طلاق شدہ ہوتی ہے۔ تو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال کے بعد دودھ نہ پلایا جائے، لیکن مختلف حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حتیٰ کہ 2.5 سال تک بھی وہ آتا ہے کہ دودھ پلا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد دودھ پلانا حرام ہوگا۔ تو اس لیے دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال قرآن پاک میں بیان کی ہے، حدیثوں میں ملائیں تو 2.5 سال تک بات جاتی ہے، جو کہ امام ابو حنیفہ نے بتایا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے بعد دودھ نہیں پلایا جا سکتا۔ تو اس لیے اسلام میں نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، اس لیے بچہ جو ہے یا بچی ہے وہ باپ کے ساتھ منسلک ہوگی۔ تو طلاق کے بعد میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر ماں سے دودھ پلایا جائے گا تو اس کو نان نفقہ، کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ جو ہے وہ دینے پڑیں گے، وہ باپ کی ذمہ داری ہوگی، تو باپ یہ معاوضہ ضرور ادا کرے گا۔ ہاں، اس میں ایک بات ہوگی کہ باپ جو ہے اس عورت کو مجبور نہیں کرے گا اور کم معاوضہ دے کر اس کو کہے نہیں جی وہ تو تیرا ہی بچہ ہے، اس طرح نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح وہ عورت جو ہے وہ زیادہ معاوضہ بھی طلب نہیں کرے گی کہ یہ تو تیرا ہی بیٹا ہے، میں یا تیری بیٹی ہے، میں تمہیں اتنا دے دو اتنا، وہ پھر وہ بھی نہیں زیادہ مجبور کرے گی۔ یتیم بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ورثہ پر ہوتی ہے، اس لیے کہ بچے کے دادا، ماں، اس کی دادی یا بنانی اور یا جو ماموں یا چاچا وغیرہ وہ جو ہیں وہ دودھ پلائیں گے اور اس کا انتظام کریں گے، پھر اس کو وہ نان نفقہ وغیرہ اور جو ہے اس کا کپڑے وغیرہ اس کو دیں گے جو کہ دودھ پلائے گی، اس کے ساتھ مکمکہ ایگریمنٹ کر لیں گے، پھر جتنا وہ اس کے ساتھ معاوضہ ہوگا وہ اس کو ادا کر دیں گے، تو اس طرح دودھ پلانے کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی خوبصورت بیان فرمایا ہے کہ ہاں، البتہ یہاں پر ایک چیز اور آئی ہے کہ بہت اہم بات ہے کہ ماں کی جو معذوری ہے، کہ بعض اوقات ماں کہے نا میں دودھ نہیں پلاتی، تو ماں کی معذوری 3 سبب سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ماں کو دودھ پلانا واجب ہے، فرض ہے، تو اگر ماں نہیں پلائے گی تو گناہ گار ہوگی۔ ہاں، اگر معذور ہے، معذور پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہے، بیماری کے سبب سے اگر وہ دودھ نہیں پلاتی، کہ اگر دودھ پلائے گی تو کمزور زیادہ ہو جائے گی، مسئلہ بنے گا، تو پھر یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کا دودھ جب پلایا جائے تو دودھ کے پلانے سے بچے کو بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو تکلیف ہوتی ہے یا اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو پھر وہ دودھ وہ نہیں پلائے گی، پھر کسی اور سے پلوانا پڑے گا، تو اس طرح سے یہ مجبوری بن جاتی ہے۔
تو پھر جو ہے نا اس کو اس کو دودھ نہ پلائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کا دودھ جو ہے وہ بیمار بچے کو نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ خود بیمار ہے، نہ بیمار ہوتی ہے دودھ پلانے سے اور زیادہ، تو اس وجہ سے پھر بھی وہ دودھ نہیں پلاتی، صرف اپنے جسم کی کشش کی وجہ سے، بھی میری کشش رہے گی یا میرا جو فیشن رہے گا، یا اس طرح کی جو آج کل عورتوں میں باتیں ہیں، تو بچوں کو ڈبے کے دودھ پہ لگا دیتی ہیں اور بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، تو قیامت والے دن اللہ کو جواب ان کو دینا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے نا، اس وجہ سے بچوں کا دودھ ان کی خوراک ہے، ان کا حق ہے، اور جس طرح ہمارا کھانا ہوتا ہے ان کے لیے یہ مکمل خوراک، مکمل کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ارادوں کو، بندے کی نیتوں کو، بندے کے اندر کے معاملے کو مکمل طور پر دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بندہ سوچے کہ نہیں جی میں اس طرح کر لوں گا تو اپنی مرضی کر لوں گا، یہ مرضی شرضی نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور ساتھ سمجھ بھی لو، جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، جانتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا اللہ کے ساتھ دھوکہ آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بچہ عورت کا دودھ پیتا ہے اس عورت کا معاوضہ ہر صورت دیں گے، ورنہ بچے کی صحت پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ معاوضہ دینے سے وہ دودھ حلال ہو جاتا ہے، جس طرح حلال رزق ہوتا ہے، اور اس طرح سے بچے کے اندر پھر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ دودھ جو ہے کسی نیک عورت کا ملے، یا جو با ایمان ایماندار ہو، 5 وقت نماز پڑھنے والی نیک عورت، اچھی عورت کا دودھ جب بچہ پیتا ہے تو اس کے اندر بھی اخلاق اور اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اس کی پرورش اچھی ہوتی ہے، بڑا ہو کے بچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بہت اہم بات ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ عورت سے مرد کو چاہیے کہ عورت سے دودھ پیتا ہوا بچہ نہ چھینے، یعنی کہ دودھ پیتا ہوا بچہ عورت سے مرد نہ چھینے۔ بعض ہوتے ہیں کہ وہ ابھی دودھ پی رہا ہے بچہ اور اس کو چھین کے جی لے جاتے ہیں، جی بس یہ ہمارا بچہ ہے، ہم خود ہی اس کو دودھ پلوائیں گے، اس طرح کریں گے، نہیں، وہ جب تک دودھ پی رہا ہے اس کو پلانے دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ ماں کے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو کہ شریعت کے اندر موجود ہے، کہ ماں جو ہے وہ بچے کے اندر ایسی باتیں پیدا نہ کرے، اس کو ورغلا کے اپنے باپ کے خلاف کر دے، تو یہ بھی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا دونوں ماں اور باپ چاہے طلاق بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ وہ ایسی تربیت دے کہ باپ کا بھی فرما بردار بنا رہے، اور باپ بھی ایسی تربیت دے ماں کا بھی فرما بردار بنا رہے، اور بیلنس جیسے ہوتا ہے نا، توازن قائم کرے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے۔ تو پرانے زمانے میں عرب میں طریقہ تھا کہ بچے چھین لیتے تھے اور عورت کو طلاق دے دیتے تھے، تو پھر وہ جو ہے نا گھر سے باہر نکال دیتے، اور لڑکے ہوتے تو ان کو رکھتے، لڑکیوں کو زندہ جلا دیتے تھے یا زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں پرانے زمانے میں ملتی ہیں۔ تو جب کہ یہ جو ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پرانے زمانے گزر گئے، اب ماشاء اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی۔ ماں کو چاہیے کہ اپنا حق جو ہے وہ ادا کرے، اور باپ جو ہے اپنا حق ادا کرے، اولاد کو فرما بردار بنائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنا جو ہے وہ حق پائیں، حق سے مراد جنت پائیں۔ اور پھر اگر جو ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بناتے ہیں، اور ماں باپ چاہے طلاق بھی ہو جائے اس کے بعد بھی بچوں کو ماں باپ ایک دوسرے کا فرما بردار بناتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ایسا بنائے کہ ہم اپنے جو ارادے ہیں یا ذہنی جسمانی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں ان سب کو ہٹا کر صرف ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو سامنے رکھیں، اور دین کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس پر عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہوں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے، آمین۔